رضائی مصطفیٰ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل دبائیں، آنے والے اللہ کی بنائی ہوئی ویڈیو چیز کو پہنچائیں۔ بدل دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر داڑھی اللہ نے دی ہے، اب اس کو کٹانا، یہ بدل دینا ہے، یہ بدل دینا ہے۔ اور پھر سنیے، دھیان سے سنیے، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے جو داڑھی پر رسالہ لکھا ہے، توجہ کریں، جو داڑھی منڈاتے ہیں گویا وہ اپنے چہروں کا مصلح کرتے ہیں، مصلح کرتے ہیں، یعنی اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں۔ اور یہ مصلح کرنا کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ فرمایا اگر کافر کو قتل بھی کر دو، کسی جنگ میں اگر کافر کو قتل بھی کر دو تو جائز نہیں کہ تم کافر کے چہرے کا مصلح کرو، کافر کے چہرے کا مصلح بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا اگر کتا مر جائے تو کتے کا مصلح کرنا بھی جائز نہیں۔ مسلمانوں، جب کتے کا مصلح کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا مصلح کر رہے ہو، اپنے چہروں سے داڑھی نکال کر اپنے چہروں کو بگاڑ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ اور اس پر کوئی فکر نہیں۔ داڑھی مڈانا کتنا بڑا جرم ہے پتہ ہے؟ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کتنے گناہ ہیں۔ دیکھیے، جھوٹ بولنے والا جب سویا رہتا ہے، دھیان دیں، اس کی طرف توجہ کریں آپ، جھوٹ بولنے والا جب سویا رہتا ہے تو اس کے نامے اعمال میں جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کیوں؟ جب تک جھوٹ بولے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا۔ جھوٹ بولنے سے زبان روک لی، اب قلم بھی فرشتے کا روک گیا۔ چوری کرنے والا جب سو جاتا ہے یا چوری سے فارغ ہو جاتا ہے تو اب چوری کا گناہ اس کے نامے اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ جب تک چوری کرے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا۔ چوری کرنا بند کر دی، فرشتے کا قلم رک گیا۔ زنا کرنے والا جب تک زنا کرتا ہے اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ زنا سے فارغ ہو گیا، زانی لکھ دیا گیا، لیکن زنا لکھنے کا گناہ بند کر دیا گیا۔ لیکن داڑھی منڈانے والا اگر سوتا رہے تو بھی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ جب تک داڑھی منڈی ہوئی رہے گی اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح، آخر اس نازک سے وجود پر، اس ننھے سے وجود پر جو مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہیں کر سکتا، جو کتے کے بھونکنے کو کس سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر اچانک لوہا لوہے سے ٹکرا جائے تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، ہم بچک جاتے ہیں، ہم بچک جاتے۔ کیا ہو گیا؟ پٹاخہ زور سے اچانک پھوٹ جائے تو ہم بچک جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کتنے کمزور ہیں ہم، کتنے کمزور ہیں ہم، کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں کہ ہم مکھی اگر بدن پہ چلے تو ہماری نیند کھل جاتی، مچھر کاٹے تو بے چین ہو جاتے، چھپکلی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ اتنے گناہوں کا وبال اپنے سر پہ کیا کیسے لے جاؤ گے؟ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اس پر بات تو یہ ہے، میرے کریم آقا فرماتے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ آقا فرماتے جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو محمد اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں۔ یہ تو میں حضور کا قول نقل کروں، ورنہ میری اوقات کیا، میں محمد کو استغفر اللہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ آقا میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا کہ میں اس چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سنیوں، عشق کے دعوے کرنے والوں، لمبے لمبے چوڑے چوڑے نعرے لگانے والوں، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، سوچو تو صحیح، حضور کی محبت میں داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے؟ بہانے کرتے ہو۔ ابھی شادی ہونا باقی ہے، میں دیہاتوں میں جاتا ہوں کاروبار کے لیے، اس کی بستی میں رہتا ہوں، اس کی بستی میں رہتا ہوں۔ سنو، اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو داڑھی مڈا کر بھی تم قتل کیے جاؤ گے، اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو چاہے جس کے کی بستی میں رہو کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دے۔ اللہ اللہ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، داڑھی رکھ کر میرے خواجہ تو اکیلے ہندوستان۔ سبحان اللہ۔ اگر داڑیاں مرواتی تو غریب نواز
شہید کیے جاتے یا قتل کیے جاتے، اور اگر داڑیاں مڈانا بچاتا تو شام والے بچا لیے جاتے۔ وہ تو جینس اور ٹی شرٹ پہن کے داڑھی مڈا کر پھر رہے تھے، ان کو قتل کس نے کروایا؟ اسلام دشمن طاقتوں نے کسی کو کھڑا کیا اور لوگ قاتل بن گئے۔ تو یہ بھونڈے بہانے، یہ جھوٹے بہانے چھوڑ دو۔ داڑھی منڈا کر کب تک کے اسمارٹ بننے کی کوشش کرو گے؟ داڑھی منڈانے والا اسمارٹ نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، جس کے لیے جبریل کہتا ہے میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا حسن والا نہیں دیکھا، جس کے لیے احسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جس کے لیے میرا امام بریلی کا تاجدار سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ان کا حسن کیا ہے؟ حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ کہاں مصر کی عورتوں کی انگلیاں، کہاں عرب کے مردوں کے سر، کہاں وہاں کٹ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی کٹ گئی، اور یہاں تو چاہت کے ساتھ کٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ان کا حسن کیا ہے؟ ان کا حسن کیا ہے؟ کیا حسن ہے؟ اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے، طالب دیدار تمہارا کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ داڑھی رکھنے سے چہرے نورانی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، داڑھی مڈانے سے نہیں، داڑھی کٹا کر گٹروں میں پھینکنے سے نہیں۔ اور آپ سے عرض کروں، اگر یہ آپ کی سوچ ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے سے بیوی نہیں ملے گی، تو میں کہتا ہوں وہ بیوی ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو نبی کو ناراض کر کے ملے وہ بیوی ہمیں نہیں چاہیے۔ بیش، اور ایک راز کی بات بتاؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، داڑھی والوں کو ہمیشہ وفادار بیوی ملتی۔ سبحان اللہ، لوگ برا نہیں مانے، کبھی کبھی بغیر داڑھی والوں کی بیویاں بھی وفادار ہوتی ہے، ایسا نہیں کہتا۔ آپ الٹا مطلب میری بات کرنا نکالے۔ صورت والوں سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ الٹے مطلب زیادہ نکال لیتے ہیں کبھی کبھی، اس لیے کہتا ہوں میرے بھائی الٹا مطلب، میں فقیر آدمی ہوں، کوئی بہت زیادہ اہل علم نہیں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، تو میری بات آپ سن رہے ہیں تو یاد رکھنا اور پھر سوچو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، داڑھی کیا ہے؟ جوانی میں داڑھی رکھنے کا جو لطف ہے وہ بڑھاپے میں تو اپنی جگہ ہے، لیکن جوانی میں داڑھی کا لطف گورے گورے چہرے پر یا خوبصورت چہرے پر سیاہ داڑھی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ پھر قدرت کی طرف سے جو نور آتا ہے وہ ایک الگ سے اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ اور سنا ہے آپ نے اللہ 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 اکبر، آج داڑھی کٹا رہے ہو، داڑھی مڈا رہے ہو، موت آج اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی آسان ہو گئی ہے، بائک میں نکلے ٹکرا گئی، مر گئے، ٹرینوں میں مر گئے، راستے میں مر گئے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اگر داڑھی رکھو گے نا تو مرو گے تو پہچان ہوگی کہ مسلمان مرا ہے۔ سبحان اللہ، بے حیائی کی بات نہیں کرتا، بغیر داڑھی کے مرو گے نا تو کپڑوں سے آج پہچان نہیں ہوتی، اس لیے کہ کرتے پاجامے بھی اگر آپ نے پہن رکھے ہیں تو آج غیر مسلم بھی کرتے پاجامے پہن رہے ہیں۔ اگر موت آئی نا تو پتہ ہے شناخت کیسے ہوگی؟ زندگی بھر تو عریانیت میں رہے، مرنے کے بعد بھی جب تک سطر نہ دیکھا جائے اس وقت تک شناخت نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی آبرو نہیں بچے گی اگر داڑھی نہیں رکھی تو۔ اور یہ تو اپنی جگہ، جب تمہارے دوست تمہیں جنازے میں اٹھا کر لے چلے، جب جنازہ جاتا ہے تو آدمی کو سب کچھ بھلا کر کے ایک چیز یاد آتی ہے، میرا کیا ہوگا؟ اچھے اچھوں کے پتے پانی